مولانا و مفتی مرغوب صاحب، میں اس شعر کے ساتھ موضوع کو آواز دیتا ہوں۔ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ معزز سامعین، یقیناً گولیا والوں کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو رضاکار لوگ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اب تک جو بھی تقریریں ہوئی ہے مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر 11:30 بجے رات تک، اب تک یوں سمجھیے کہ ہمارے اور آپ کی ذہن سازی کی گئی، یعنی ہمارا اور آپ کا دل و دیوان کو مستحضر کیا گیا۔ اب جو کام کی بات ہونے والی ہے، اب جو علم کی باتیں ہونے والی ہے، اب آپ کے سامنے ابھرتے ہوئے مقرر، نوجوان مقرر، خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی مرغوب الرحمان صاحب، استاد حدیث دارالعلوم نبیہی کٹیہار، اور آپ کو یہ بتا دیں منگل بازار جامع مسجد کے یہ خطیب بھی ہے، امام بھی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ہم تمام لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان کے بعد کو ہم سب کے سرپرست قاضی شہر دعوت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اس لیے بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے جانے آنے کا ماحول نہ بنائے۔ قاضی صاحب کی تقریر ہوگی، پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اس کے بعد اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ جائز پر ہمارے محترم معزز مفتی مرغوب الرحمان صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال تعالى في موضع آخر، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ وقال تعالى في موضع آخر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ بلغ الأولى بكماله، بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔
नाम मोहम्मद से दिलों को सुकून मिलता है, नाम मोहम्मद से दिलों को सुकून मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। और नसीब अपना कैसा भी हो, और नसीब अपना कैसा भी हो, वास्ता मोहम्मद का देके खुदा से जो मांगो वो ज़रूर मिलता है। हज़रात सामईन, बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, बहुत ही मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास हज़रत अक़दस क़ाज़ी शमशेर साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना शमीम अख्तर साहब दामत बरकातुहुम, ये तमाम शख्सियात अपनी आमद से इस स्टेज को जीनत और रौनक बख्श रहे हैं। मैं तहे दिल से इन अकाबरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप हजरात का भी, बिलखुसूस ये पर्दा नशीन ख़वातीन का, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये मुबारक और ये नूरानी महफिल और मजलिस का इनेकाद करके अपने इस गांव में एक तारीख रकम की है। मेरे दोस्तों, नौजवान बुजुर्गों, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि इस गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आबादी वाला ये गांव, ये करिया है। उस एतबार से ये महफिल, ये इजलास, ये प्रोग्राम और प्रोग्राम में आने वाले हजरात की तादाद बहुत मुख्तसर और बहुत थोड़ी है। मैं निहायत ही आजीज़ी के साथ, अदब के साथ, इंकिसारी के साथ और एक उम्मीद के साथ आपसे ये दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप आइंदा ऐसा कभी प्रोग्राम न करें कि जिसमें आपके शहर के मुबारक, मुतबर्रक, मुक़द्दस हस्तियाँ मदऊ हो और उनके लिए ये स्टेज, ये प्रोग्राम और हाजिर होने वाले अफराद की तादाद कम हो। मैं बबांगे तोहल आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि चमन का माली उस वक्त तक चमन के अंदर कांटों को बर्दाश्त करता है जब तक कि उस चमन में फूल होते हैं, और जब उस चमन में, उस पार्क में, उस बागीचे में फूल का वजूद ना हो तो चमन का माली उस कांटों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इसी तरीके से इस कायनात की मिसाल एक चमन की तरह है, एक पार्क की तरह है कि इस चमन का माली, इस चमन का पालनहार, इस चमन को चलाने वाला, इस कायनात का सबसे बड़ा सरदार वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और दोस्तों, आप और हम ये कांटे हैं और ये उलमा, ये फूल हैं। जब तक ये उलमा मौजूद हैं, जब तक ये अकाबरीन मौजूद हैं, उस वक्त तक वो खालिक, वो मालिक हम कांटों को बर्दाश्त करता रहेगा। और याद रखें, जिस दिन ये उलमा, ये फुक़हा, ये उलमाए किराम, ये अकाबरीन का वजूद ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम जैसे कांटों की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए दोस्तों, आप ये इरादा करें, ये अज़्म मुसम्मम करें कि आइंदा जब हम कभी भी इजलास करेंगे दीन के नाम पर तो ज़रूर एक ऐसे इजलास का इनेकाद करें कि हमारा पूरा जलसा, हमारा पूरा पिंडाल उलमा की तादाद से और अवाम की तादाद से खचाखच भरा हुआ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी इस नाफरमानी की वजह से, हमारी इस बेकदरी की वजह से हमसे ये दौलत छीन ना ले। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। कुरान पाक का 26वां पारा है, सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत है। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया के लोगों, मुसलमानों, सुनो, अगर तुमने उलमा की, अहले इल्म की नाकदरी की है, अगर तुमने ज़ी कदर, ज़ी इल्म वालों की नाकदरी की और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, ततवल्लौ, तुमने रूगर्दानी की, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तो मुझे तुम जैसे नाहंजारों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको बदल दूंगा और एक दूसरी कौम बनाऊंगा। इसलिए मुसलमानों,
میں آپ سے بڑے ہی امید کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ سب سے پہلے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آئندہ جب کبھی آپ یہ دینی پروگرام کریں گے، ایک عظیم الشان پروگرام ہونا چاہیے، اللہ کے لیے جب جمع ہو تو ایک وقار کے ساتھ، ایک شان کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ اور ایک اہمیت کے ساتھ ہمیں جمع ہونا ہے۔ کہ سارے ساتھی اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ آپ کے ارادے کو قبول فرمائے۔ میں آپ کے ذہن کے لیے ایک لطیفے کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ ایک ڈگڈگی بجانے والا ہمارے زمانے بھی ہوتا ہے، سپریا سانپ لے کر کے آیا، ڈگڈگی بجایا، چاروں طرف سے لوگ اکٹھا ہو گئے، وہ اپنا کھیل دکھایا اور اس کے بعد جو کچھ پیسہ بٹورنا تھا بٹورا اور چل دیا۔ تو اسی طریقے سے ایک ڈگڈگی بجانے والا ایک گاؤں میں آیا اور اس کے پاس ایک ٹوپی تھی، یہ جو اس طرح ٹوپی تھی، اس ٹوپی کو اس نے اپنے ایک اس طرح سے کھمبا میں رکھ دیا اور وہ ڈگڈگی بجانے لگا۔ سارے گاؤں کے لوگ جمع ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا کھیل دکھلانا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے، کیا تو سپریا ہے، کیا تو کوئی اور کھیل دکھانے کو آیا ہے؟ تو وہ ڈگڈگی بجانے والا کہتا ہے یہ جو تم میرے سامنے ٹوپی دیکھتے ہو، اس ٹوپی کی یہ خاصیت ہے، اس کے اندر ایک کمال کی چیز ہے۔ گاؤں والوں نے پوچھا کہ کیا خاصیت ہے، کیا کمال ہے اس میں؟ تو وہ شخص کہتا ہے اس ٹوپی کی خاصیت یہ ہے کہ جو کوئی اس ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھ لے اسے ڈائریکٹ مکہ اور مدینے کی زیارت ہو جائے، یہ کمال ہے اس ٹوپی کا۔ گاؤں والے حیران پریشان کہ بھائی اتنی بڑی خاصیت اس ٹوپی کے اندر، اور یہ خبر بادشاہ کو لگ گئی تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو تو وہ ڈگڈگی بجانے والا جو یہ چیلنج کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی ٹوپی کے اندر یہ خاصیت ہے، تھوڑا تجربہ کر کے تو دیکھ لو۔ چنانچہ وزیر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی لاؤ میں تھوڑا ٹوپی پہن کے دیکھتا ہوں کیا حقیقت میں مکہ اور مدینہ دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے۔ تو وہ ڈگڈگی بجانے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پہنیے۔ جب وہ پہننے کے لیے قریب آتا ہے اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے ٹوپی کے لیے تو ڈگڈگی بجانے والا کہتا ہے کہ ایک منٹ رکیے، صبر کیجئے، رکیے۔ فرمایا کیا بات ہوا؟ تو کہتا ہے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے اس ٹوپی کو سر پہ رکھنے کے بعد اسی کو مکہ مدینہ نظر آئے گا جو صحیح نسب والا ہوگا، یعنی جس کے باپ کا پتہ ہوگا، یعنی جو حلال نسب والا ہوگا، حرامی نسل والا نہیں ہوگا، اس کو یہ ٹوپی پہننے کے بعد مکہ اور مدینہ نظر آئے گا، اب یہ ٹوپی پہن۔ جب یہ شرط سن لیا اس نے، اس کے بعد اس ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھتا ہے تو بھائی اس ٹوپی میں کہاں یہ خاصیت تھی؟ جب اس نے سر پہ رکھا نہ اسے مکہ نظر آتا ہے نہ مدینہ نظر آتا ہے۔ اب وہ اس سوچ میں ہے اگر میں یہ کہوں کہ نہ مکہ بھی نظر نہیں آتا مدینہ بھی نظر نہیں آتا تو پھر کہے گا کہ اس کا مطلب تمہارے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ کیا کرتا نہیں کرتا، کہتا کہ ہاں مکہ بھی نظر آتا ہے مدینہ بھی نظر آتا ہے۔ چنانچہ ٹوپی نکال کے رکھ دیا۔ بادشاہ کو یہ بات خبر لگی کہ وزیر نے تو تصدیق کیا، تو بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ وزیر نے بیٹھے بیٹھے مکہ مدینے کی زیارت کر لی، ہم بھی اس کا شرف کیوں نہ حاصل کر لیں۔ بادشاہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ بھائی مجھے بھی ٹوپی پہنا دو۔ تو پھر وہ ڈگڈگی بجانے والا کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، رکیے ابھی، آپ ہی اس شرط کو سن لیجئے۔ شرط ان کے سامنے دہرائی گئی۔ شرط یہ ہے اگر آپ حلالی نسب والے ہوں گے، آپ کے آپ کے والد کا صحیح پتہ ہوگا تو آپ کو بھی مکہ اور مدینہ نظر آئے گا۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ صحیح نسب کے نہیں ہوں گے تو آپ کو بھی مکہ مدینہ نظر نہیں آئے گا۔ اب ٹوپی پہنیے۔ بادشاہ ٹوپی پہنتا تو وہ بیچارہ حیران، مکہ بھی نظر نہیں آتا مدینہ بھی نظر نہیں آتا۔ اب یہ زیادہ اور پریشان ہو گیا۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے تو مکہ بھی نظر نہیں آتا مدینہ بھی نظر نہیں آتا تو پھر سارے لوگ کہیں گے کہ اس کا وزیر صحیح نسب والا ہے اور بادشاہ غلط نسب والا ہے۔ یہ بیچارہ کیا کرتا نہیں کرتا، اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور کہتا کہ مجھے مکہ مدینہ نہیں، یہ بیچ میں جنت نظر آ رہی ہے، ادھر مکہ ادھر مدینہ، بیچ میں جنت۔ چنانچہ ٹوپی اتارا، سارے لوگوں نے انعام اسے دے کر کے اب وہ بیچارہ تمام کو ٹوپی پہنا کے چل دیا۔
ایک دن بادشاہ تنہائی میں اپنے اس وزیر کو بلایا اور کہا کہ وزیر ادھر آ، سچ بتانا یہاں تیرے اور میرے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، سچ بتانا اس دن تو تم ٹوپی پہنے تھے، تم کو مکہ اور مدینہ نظر آیا تھا؟ اب وزیر سوچتا ہے اگر بولوں کہ نہیں تو کہے گا کہ تو جھوٹ بولا تھا، اس دن قتل کر دے گا، اور اگر بولتا ہوں تو ہاں تو یہ تو حقیقت میں نظر تو نہیں آیا تھا۔ تو وزیر بھی چالاک نکلا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو دیکھا وہی میں بھی دیکھا۔ بادشاہ اور پریشان، تو بادشاہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میاں میں کچھ نہیں دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں بھی کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس طریقے سے اس نے ٹوپی پہنا کے چلا گیا۔ تو یہیں سے ایک مسئلہ مشہور ہو گئی، ٹوپی پہنانا۔ وہ ٹھگ لیتے مگر ٹھگ کے چلا گیا، نہیں ٹوپی پہنا کے چلا گیا، یہ وہیں سے آیا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ کا ذہن فریش ہوا ہے نا، موڈ بالکل فریش ہوا ہے نا، چلیے تھوڑی سی حرکت کیجیے، تھوڑی سی حرکت کیجیے، قریب آ جائیے، پھر آپ کے کام کی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ تھوڑی سی حرکت کی، اگر آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ نہیں سنیں گے پھر کہیں ہم بھی آپ کو ٹوپی پہنا کے نہ چل دیں۔ آئیے تھوڑی سی حرکت کیجیے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور قریب آئیے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، دل جمعی سے سنتے ہیں، آپ کا جلسہ تقریباً کامیاب ہے۔ ابھی آپ کو اور مجھے ہمارے حضرت مولانا قاضی صاحب ان کی تقریر سننی ہے، کام کی باتیں ان سے ہمیں لینی ہے، اس لیے قریب آئیے، قریب آ جائیں، تھوڑی سی حرکت کریں، انشاءاللہ برکت آ جائے گی۔ آئیے ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، سننے والے لوگ ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، ہماری ماں بہنوں کا سایہ بھی ہم پر تاجر قائم و دائم فرمائے، ماشاءاللہ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہمارا جلسہ اس سے بڑا ہوگا، تاریخی اجلاس ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے، جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیات کا جو انتخاب کیا ہے، دو آیتوں کو میں نے پڑھا ہے۔ ایک وہ آیتیں ہیں کہ جن کا تعلق نبی کی سیرت سے ہے، اور ایک آیت وہ ہے جن کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے۔ میرے دوستو، نوجوانوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نبی کی سیرت کا حق ادا کر دے۔ ہم اور آپ کیا نبی کی تعریف کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ کیا نبی کی سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی ڈکشنری نے ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا کہ جس لفظ میں نبی کی تعریف آ جائے، کسی شاعر نے ایسا شعر نہیں کہا کہ جس کے شعر میں کما حق و نبی کی تعریف کا حق ادا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ میں آپ کو کیا کیا بتلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو رب کائنات نے عرش اعظم میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو حضرت نوح نے اپنی کشتی میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو حضرت عیسیٰ نے اپنی بشارتوں میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو موسیٰ نے اپنی تقاریر میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو حضرت اسماعیل نے اپنی چھری کے اندر بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ایک وہ ہے کہ جس کو چاند کے دو ٹکڑے ہو کر کے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو اماں آمنہ یہ کہہ کر بیان کرتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں چلتی ہوں، پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہوں تو کنویں کا پانی کنویں کے منڈر تک آ جایا کرتا ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو اماں آمنہ نے یہ کہہ کر بیان کیا کہ جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، میں چلتی ہوں، پاؤں کے نیچے کوئی پتھر کوئی روڑا آتا ہے تو وہ روح سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے، اماں آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں چلتی ہوں تو درخت جھک کر سلام کرتے ہیں، آسمان جھک کر تعظیم کرتا ہے، میں جب چلتی ہوں تو کنکریاں جھک کر مجھے سلام کرتی ہے۔ میرے دوستوں مسلمانوں، میں آپ کی سیرت کے کن کن پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں؟ میں نے آپ کے سامنے جتنے پہلو کا ذکر کیا ہے، یہ سب کے سب الگ اور مستقل عنوان ہے۔ ہر عنوان، ہر پہلو مستقل ایک جلسہ چاہتا ہے، ایک تقریر کا وقت چاہتا ہے، ایک ہفتہ کا وقت چاہتا ہے، اور جتنے پہلو آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ سارے پہلو یا تو کسی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے یا کسی حدیث کا مفہوم ہے۔
میرے دوستو، یہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو نبی کی سیرت کو بیان کرے، کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اما عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اما نبی کی سیرت بیان کیجیے۔ اچھا، ابھی ہم اور آپ یہ سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں، جلسہ سیرت النبی بورڈ اس میں ہے ٹنگا ہوا، اصلاح معاشرہ ہے۔ میں آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے ایک جلسے کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے۔ آج آپ یہ جلسہ کرتے ہیں، جلسہ سیرت النبی، لیکن مسلمانوں میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو بشارت دینا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ایک جلسہ اور ہوا تھا۔ وہ جلسہ اس وقت ہوا تھا جب آپ اس دنیا میں نہیں تھے، ہم اس دنیا میں نہیں تھے، حضرت آدم ابھی نہیں تھے۔ یہ شجر، یہ جبل و جبال، یہ پہاڑ و پتھر، یہ آسمان و زمین، یہ سمندر ابھی کچھ نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلسہ بنایا تھا، یہ کانفرنس بلائی تھی، ایک اجلاس منعقد کیا تھا۔ اس جلسے کا مقرر، اس جلسے کا مبصر، اس جلسے کا صدر خود اللہ رب العزت تھے۔ اس جلسے میں تقریر کرنے والا کوئی مقرر نہیں بلکہ اللہ رب العزت خود مقرر تھے۔ اس جلسے کا صدر اللہ تھا، اور اس جلسے کے سامعین، سننے والے ہم جیسے مخلوق نہیں بلکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مقدس ارواح تھی۔ اب مطالعہ کیجیے قرآن کا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس جلسے کے نقشے کو کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ نے جلسہ بلایا، جو اجتماع قائم کیا، تمام انبیاء کو جمع کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی روح سنو، لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں دنیا بناؤں گا، آسمان بناؤں گا، زمین بناؤں گا، پہاڑ و پتھر بناؤں گا، ہوا کو قائم کروں گا، تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، نبوت دوں گا، شریعت دوں گا، کتاب دوں گا، نبوت چلانے کے لیے، شریعت چلانے کے لیے گاؤں قریہ دوں گا، امت دوں گا، یہ ساری چیزیں تمہیں دوں گا۔ لیکن یاد رکھو اے آدم، اے نوح، اے داؤد، اے سلیمان، اے ابراہیم، اے اسماعیل، سارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کو نبی بناؤں گا، تم سب کو کتاب دوں گا، تم سب کو شریعت دوں گا۔ لیکن یاد رکھو ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد ایک اور رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا۔ ایک جلسہ ہوا تھا، ابھی ہم لوگ نہیں آئے تھے اس دنیا میں، یہ آسمان زمین کچھ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقریر کر رہے ہیں ثم جاءکم، تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا۔ اچھا وہ کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے داؤد، اے موسیٰ، مصدق لما معکم، وہ آخری نبی تم سب کی تصدیق کرے گا۔ وہ اپنی تقریر میں کہے گا کہ مجھ سے پہلے عیسیٰ تھے، مجھ سے پہلے موسیٰ تھے، مجھ سے پہلے نوح تھے، مجھ سے پہلے فلاں 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 انبیاء تھے، سب نے خدا کے پیغام کو اپنے امتیوں کو پہنچا دیا تھا۔ مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرے گا، تمہارا پرچار کرے گا، تمہارے ذکر کو بلند کرے گا، اور تمہارا تذکرہ اپنی امت ہی میں کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ فرماتے ہیں مانتے ہو اس کو، میں تم کو نبوت دوں گا، اے آدم، اے نوح، اے فلاں فلاں، میں تم کو نبوت دوں گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لیکن پہلے یہاں پر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے بعد نبی بنا کر کے بھیجے جائیں گے، اس کی نبوت پر پہلے اقرار کرو، اس کی نبوت کو مانو، اس کے بعد میں تمہیں ان سے پہلے نبی بنا کر کے بھیجوں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے۔ آدم کو نبی بنائیں گے، حضرت موسیٰ کو نبی بنائیں گے، لیکن پہلے اپنے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرا کے دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف ماننا ہی بلکہ مدد بھی کرنا ہے۔ کیسے مدد کریں گے؟ سب انبیاء اپنے اپنے زمانے میں محمد کا تذکرہ کرنا ہوگا، لَتَنْصُرُنَّ، مدد کرنا ہوگا۔ اگر ایسا کرو گے تو میں نبی بنا کر کے بھیجوں گا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح کی تھی، اقررنا، اے اللہ ہم نے مان لیا، ہم نے آپ
سائن کرو، پہلے سائن کرو۔ دیکھیے اللہ رب العزت میرے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، تبھی تو قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم اور آپ کیا نبی کی تعریف کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا جلسہ مختصر، یہ ہمارا جلسہ چھوٹا، ہماری تقریر ناقص، ہماری باتیں ناقص، خود اللہ رب العزت جلسہ کر رہا ہے، اور جلسے کا عنوان عظمت رسول، جلسے کا عنوان سیرت رسول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء سے دستخط لے رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، سائن کرو کہ محمد تم سب کے بعد نبی بنا کر کے بھیجا جائے گا، وہ آنا اور میں خود اللہ سائن کرتا ہوں۔ سوچ سکتے ہیں میرے نبی کا کیا مقام ہے۔ اللہ نے جلسہ بلایا اس کائنات کو بنانے سے پہلے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ میں آپ کو اگر بتلانا چاہوں، ایک جھلک دکھلانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے بیچ 40 سال کی اپنی زندگی عمر گزاری، اس کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آئیے تھوڑی سی جھلک ادھر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، چلو کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کا بہت زیادہ کام ہے، آپ کو بہت کچھ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، جو کچھ جانتے ہیں اپنے پہنچا دیجیے خدا کے پیغام کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیغام کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز، ایک صدا، ایک ندا لگائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز میں تمام مکے والوں کو جمع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکے کے لوگوں بتاؤ، میں نے 40 سال تمہارے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے، کیسا تم نے مجھے پایا ہے، میری جوانی کیسی گزری ہے، میرا بولنا کیسا تھا، میرا چلنا کیسا تھا، میرا اٹھنا کیسا تھا، میرا بیٹھنا کیسا تھا۔ یہ زبان ہو کر کے کفار مکہ نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے رسول، اے محمد، اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں پایا مگر سچا، آپ امین ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، اگر کسی پر بھروسہ نہ ہو تب بھی آپ پر بھروسہ آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جس پر ہر کوئی بھروسہ کر سکتا ہے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، یہ زبان ہو کر کے تمام کفار مکہ نے کہا آپ سچے ہیں، بول کیا بولنا چاہتے ہیں مانی جائے گی، آپ جو تقاضا رکھیں گے وہ پوری کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مکے کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو مانتے ہو؟ سب نے کہا اے محمد تم جو بولو گے ماننے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قبیلے کے لوگوں، مکے کے لوگوں، میں صرف ایک پیغام تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں ایک پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں، اللہ نے ایک امانت مجھے دی ہے وہ تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکے کے لوگوں ایک اللہ کی بات کو مان لو، یہ 360 بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز، یہ ندا لگائی اور مکے والوں سے کہا اپنے باپ داداؤں کے دھرم کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو دوستو آپ کو معلوم ہے، آپ تاریخ جانتے ہوں گے کہ جو آپ کا سب سے قریبی چچا تھا ابو لہب، جب آپ کی ولادت کی خبر ابو لہب کو ملی تھی تو ابو لہب نے خوشی کے مارے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ چہیلا چچا کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، ابو لہب نے کہا کہ اے محمد اسی لیے جمع کیا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ دیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے۔ تبا لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، تو تباہ ہو جا کہ ہم نے ہمارے معبودوں کی مخالفت کر کے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، ہلاک ہو جا۔ میں اس واقعے سے مجھے بتانا یہ ہے کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد جو سب سے زیادہ قریبی چچا تھا، اس نے کہا اے محمد تو تباہ ہو جا۔ اللہ کے نبی کا دل ٹوٹ گیا، سب سے قریبی رشتے دار نے یہ بڑا سخت جملہ کہا، فوراً اللہ نے کہا اے محمد اپنی زبان میں لگام دے، خاموش ہو جا، اس کا جواب
اس نے کہا محمد تو ہلاک ہو جا. اب اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ہاتھ ہلاک ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا سارا مال تباہ و برباد ہو جائے، اس کی بیوی مر جائے، اس کا سارا خاندان تباہ و برباد ہو جائے. ابو لہب نے ایک جملہ کہا، اللہ نے اس کے بدلے میں 10 جملے. یہ ہے نبی کا مقام. ہم اور آپ کیا نبی کی تعریف کریں؟ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی کی تعریف کے لیے آپ نے جلسہ کا انعقاد کیا. یہ تو طے ہے کہ ہم نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہاں ایک بات ضرور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں تھے، بک رہے تھے، تو حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ لوگ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار آیا کرتے تھے. تو ایک بڑھیا گٹری لے کر کے آتی ہے، تو کسی نے پوچھا اماں جان کہاں جاتی ہو؟ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ اماں جان یوسف اس کو خریدنے کے لیے بادشاہ آتے ہیں، اور اماں جان تیرے پاس یہ کوڑی نہیں، تو کیا خریدے گی؟ وہ اماں جان کتنا اچھا جواب دیتی ہے. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا مسئلہ یوسف کے خریدنے کا نہیں ہے، بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، خریدار میں نام لکھانے کی بات ہے. جب کل قیامت کے دن اللہ یہ کہیں گے کہ جتنے لوگ یوسف کو خریدنے آئے تھے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، تو اس نام میں میرا بھی نام آئے گا کہ میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتا تھا لیکن خریدار میں نام لکھانے آیا تھا. تو مسلمانوں آپ کو میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بشارت دینا چاہتا ہوں، آپ اور ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ نبی کی تعریف ادا کر سکے، لیکن نبی کی تعریف میں نام تو ضرور لکھا سکتے ہیں. اس بہانے سے ہم نے اس جلسے کا انعقاد کیا. اس لیے گھر جا کر کے بھی نبی کو یاد کرنا ہے. نبی کی تعریف تو بہرحال ہم نہیں ادا کر سکتے. آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہوئی تو مذکر اولاد یعنی بیٹے یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے. کسی بیٹے کی عمر 20 سال نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم، یہ ساری اولادیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی نسل بھی انہی سے چلتی ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کی وفات ہوتی ہے تو ابو جہل کہتا ہے یہ محمد ابتر ہے، یعنی اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے. چونکہ بیٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کا مقصد ہوتا ہے. اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ میرے رسول کو، میرے پیغمبر کو کوئی برا بھلا کہے. فوراً اللہ نے جبریل سے کہا کہ جبریل جا میرے رسول کو، میرے پیغمبر کو اس نے ابتر کہا ہے، بانجھ کہا ہے، جلدی جا اس صورت کو لے کر کے نازل کیا. اور اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول، میرے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابتر نہیں ہے، تیرا دشمن ابو جہل ابتر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم رب، ہم خالق مالک آپ کو کوثر عطا کیے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے نام پہ نماز پڑھ اور قربانی دیا کر. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن قطعی النسل ہے، تیرا دشمن بانجھ ہے، اس کی نسل نہیں چل سکتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اپنے آپ کو ابو جہل ہونے کے نسل ہونے کا کرتا نہیں کرتا. سب سید ہو، فخر سے. یہ اللہ تبارک ایک جملہ، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، مجھے نبی کی تعریف بتانی ہے تو میں اپنے الفاظ میں کیا بتا سکتا ہوں، اسے میں قرآن کے الفاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی بات میں آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور پہ تشریف فرماتے ہیں. جب آواز اونچی ہو گئی اور نبی کی آواز سے ٹکرانے لگی تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، فوراً آیت نازل کر دی اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو کان کھول کے سن لو، اپنی آواز کو محمد کی آواز کے نیچے لو. یہ مقام ہے ہمارے نبی کا کہ اللہ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا. آواز کس کی بلند ہو رہی تھی؟ ہم جیسے گنہگاروں کی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی. لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، فوراً قرآن پاک کی آیت نازل کی اور اللہ نے فرمایا لا ترفعوا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے رسول، میرے پیغمبر، تم نے میرے پیغام کو، میری آواز کو، میرے میسج کو مکہ والوں تک پہنچایا، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، طائف والوں کے پاس چلے جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ طائف والوں کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید لے کر کے طائف والوں کے پاس جاتے ہیں، تو طائف والوں نے جواب میں اللہ کے نبی کا استقبال پتھروں سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہیں تو شریر قسم کے بچوں کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے مبارک بدن سے اتنا خون بہ جاتا ہے کہ آپ کی جوتی مبارک خون سے تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کو گوارا نہیں ہوتا، فوراً فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا میرے رسول سے، میرے پیغمبر سے پوچھ وہ چاہتا کیا ہے، اگر وہ کہے کہ ان کو ہلاک کر دو تو دو پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو ملا میٹ کر دو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے، ان کو ہدایت دے۔ یہ میرے نبی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی صبر نہیں ہوا، اللہ نے فوراً ٹور میں بلا لیا۔ اچھا دنیا والوں نے میرے پیغمبر کے دل کو دکھایا ہے، اللہ نے فرمایا چلو میرے رسول، میرے حبیب، چلو میرے پاس۔ فوراً ٹور پہ بلایا، معراج کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ سے براہ راست بات کرتے ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان کسی سے بات کرے، بات کرتے کرتے یہ کو ایسا بھی آتا ہے کہ دیکھنے کو من کرتا ہے، یار بات تو کرتے ایک بار دیکھ لیتے تو کیسا ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ باری الہ، آپ سے تو بات کرتے ایک عرصہ گزر گیا ہے، ایک بار آپ کو دیکھ لیتے تو کتنا مزہ آتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ طاقت میں نہیں دیا ہوں تمہاری آنکھوں میں کہ تم دنیا میں رہ کر دنیا کی آنکھوں سے مجھے دیکھ سکو، یہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تم دیکھنا ہی چاہتے ہو ایک کام کرو، کوہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کے قریب آ جانا اور میں اپنا جلوہ کروں گا، تم اس پہاڑ کو دیکھنا، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھنے کے بعد صحیح سالم رہتے ہو تو پھر مجھے دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدے کے مطابق اس پہاڑ کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنا جلوہ کرتے ہیں۔ تو تاریخ کی کتابوں میں قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلوہ کیا ہے وہ پہاڑ اللہ کے جلوے سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اس منظر کو دیکھ کر گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اتنی طاقت نہیں لا سکتے۔ یہ حال حضرت موسیٰ کا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جو جلیل القدر پیغمبر دنیا میں رہ کر کے اس پہاڑ کو نہیں دیکھ سکے جس پہاڑ پر اللہ کی تجلی ہوئی تھی، اللہ نے ہمارے نبی کو سے فرمایا اے نبی چلو میرے پاس آؤ، اور آئے بھی اس طریقے سے نہیں، ہر موڑ پہ، ہر مجلس پہ، ہر اسٹیج پہ آپ کو ایک ایک مقام دیتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بیت المقدس سے بلایا تو وہاں پر ایک مقام یہ دیا کہ سارے انبیاء سب بستہ کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب بلاتے ہیں۔ قرآن کا 27واں پارہ کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ دنیا کے لوگوں جس اللہ رب العزت کے تجلی کو موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ جو دو کمان ہوتا ہے، تیر کا جو کمان ہوتا ہے اس سے یا اتنا یا اس سے بھی کم درجے کا فاصلہ تھا، اتنا قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ اللہ کو کہنا تھا اللہ نے کہا۔ یہ پیغام، یہ مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں یہ کہتا ہوں میں کیا نبی کی تعریف کروں، قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ نبی کا مقام یہ ہے، نبی کی عظمت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تورات ضرور دوں گا تم کو، آسمانی کتاب ہے، اس کتاب میں ضابطہ حیات ہے، میں ضرور تمہیں کتاب دوں گا، لیکن یاد رکھ پہلے 40 دن یہاں بیٹھ کے رہنا ہوگا۔
ایک چلا لگانا ہوگا، اس کے بعد تمہیں کتاب ملے گی۔ تو موسیٰ کو کتاب ملتی ہے محنت کے بعد، چلا لگانے کے بعد، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول تو اماں عائشہ کے بستر میں رہے گا، وہاں قرآن بھیج دوں گا، میدان جنگ میں رہے گا، وہاں قرآن بھیج دوں گا، تو جہاں رہے گا وہاں کتاب بھیج دوں گا۔ یہ مقام ہے میرے نبی کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اس لیے ہم کیا نبی کی تعریف بیان کریں، اللہ نبی کی تعریف بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے رسول کو اپنے قریب بٹھایا معراج میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا، میرے رسول، میرے لاڈلے، میرے چہیتے، کچھ گفٹ لائے ہو؟ میرے رسول فرماتے ہیں ہاں اللہ گفٹ لایا۔ کیا گفٹ؟ وہی التحیات التحیات للہ والصلوات۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفٹ پیش کیا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جواب میں بھی گفٹ دیا کہ اچھا تم میرے لیے گفٹ لا، چلو بدلے میں یہ گفٹ لو، قربان جاؤ مسلمانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھے اکیلا گفٹ نہیں چاہیے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ مجھ پر نہیں، میں اپنی امت کو چھوڑ کے آیا ہوں، ان کو بھی گفٹ لے کر کے جاؤں گا، اکیلے نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندوں پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی۔ یہ جو گفتگو ہوئی تو بات ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک، میرے رب، آپ نے سب کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ انک اتخذت ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو دوست بنایا، وہ موسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنا دیا، وہ علمت لداؤد حدیدا، داؤد کو لوہا نرم بنا دیا، وسخرت لسلیمان الریاح، سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، سلیمان چاہیں گے وہاں جائیں، ہوا اڑا کے وہاں لے چلے جاتے ہیں۔ فماذا جعلت لی ربی، میرے اللہ میرے لیے کیا بنائے گئے؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، کہتے ابا بڑے بھیا کے لیے یہ کمرہ، ان کے لیے وہ کمرہ، ابا میرے لیے کیا بنائے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، فماذا جعلت لی ربی، میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک، فماذا جعلت، میرے لیے آپ نے کیا بنایا ہے؟ قربان جاؤ رسول، میرے مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول، میرے دوست، میرے لاڈلے پیغمبر، سب کو میں نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، اور سنو میں نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ سنو جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، یکٹھا میں نے تمہارا ذکر رکھا ہے۔ اس وقت تک مؤذن کی اذان پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے نام کے ساتھ تیرا تذکرہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی مومن کا کلمہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ ہو جائے۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کی سیرت۔ ہم اپنے الفاظ میں کیا نبی کی تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ تبھی تو ایک شاعر نے فرمایا کہ لا يمكن السلام كما قال عقل، لا يمكن السلام كما قال عقل، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصے مختصر، کہ نبی کی تعریف کرنا کما حق و ممکن نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سرکار کا ہے۔ یہ ہے مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سے کہ موسیٰ 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے موسیٰ کو چلا لگایا، اس کے بعد موسیٰ جلدی آ گئے۔ اللہ نے فرمایا وما اعجلک، اے موسیٰ تجھے کس چیز نے جلدی کر دیا، تو کیوں جلدی کرتا ہے؟ تو موسیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں جلدی اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائے۔ یہاں موسیٰ جلدی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہاں میرے نبی کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے رسول، میرے پیغمبر، میں تمہیں اتنا دوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وہاں موسیٰ اللہ کو مناتے ہیں، یہاں اللہ اپنے نبی کو مناتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، تمہیں اتنا دوں گا فَتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔
یہ ہے میرے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کی سیرت۔ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ میری بھی نہ سنیں، آپ کسی اور کی بھی نہ سنیں، قرآن کی سنیے۔ قرآن نبی کی کیا تعریف کرتا ہے؟ کوئی ٹاپک، کوئی موضوع، کوئی عنوان، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن پاک نے بیان نہ کیا۔ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے۔ میں آپ کو اور انوکھی بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر میں پیدا فرمایا، اللہ نے اس شہر کی بھی تعریف کر دی۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی قسم کھاتے ہیں جس شہر میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی نہیں، نبی کے شہر کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ آپ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تو بتا نبی کا چہرہ کیا تھا، تو قرآن کہے گا والضحیٰ۔ آپ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تو یہ بتا نبی کے بال کیسے تھے، قرآن کہے گا واللیل اذا سجا۔ آپ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تو یہ بتا نبی کا سینہ کیسا تھا، تو قرآن کہے گا الم نشرح لک صدرک۔ آپ قرآن سے پوچھیں اے قرآن تو یہ بتا نبی کی کمر کیسی تھی، تو قرآن کہے گا الذی انقض ظہرک۔ یعنی قرآن نبی کی ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ کیوں نہ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں؟ آپ قرآن سے یہ پوچھئے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو قرآن کہے گا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ آپ قرآن سے یہ پوچھئے اچھا قرآن یہ تو بتا کہ میرا نام کیا ہے، تو قرآن کہے گا هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آپ قرآن سے یہ پوچھئے ہمیں جس کی زندگی کو آئیڈیل نمونہ بنانا ہے، تو قرآن کہے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل نمونہ بنا۔ آپ قرآن سے یہ پوچھئے کہ میں موٹر سائیکل چلانا چاہتا ہوں، کیسے چلاؤں، تو قرآن کہے گا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے پوچھنے والے جو جانتا ہے اس سے جا کر کے معلوم کر لے۔ آپ قرآن سے یہ پوچھئے مجھے چلنا ہے کہاں جاؤں، تو قرآن کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چل۔ میں نے کہا قرآن مجھے نہیں پتا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے الذی انعمت علیہم، ارے وہ سیدھا راستہ جن پر چلنے والوں کو میں نے انعام کیا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ چار لوگ ہیں کہ جنہوں نے جس راستے کو اختیار کیا ہے اور ان پر انعام ہوا ہے، اسی راستے پر چل کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن سب کچھ بیان کرتا ہے۔ اب قرآن سے یہ پوچھئے مجھے تجارت کرنا، بزنس کرنا، کیا کرو، تو قرآن کہے گا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تجارت صرف دنیا میں نہیں، تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بھی بچائے گا۔ تجارت وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا اور اس کے راستے میں محنت مشقت جہاد کر۔ آپ قرآن سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ قرآن سے یہ پوچھیں یہ تو بتا اماں عائشہ پر بہتان ہوا تھا، اس بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو قرآن کہے گا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا ظلم اور بہتان ہے اماں عائشہ پر۔ یعنی قرآن آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ آپ جو سوال کرنا چاہیں گے قرآن ٹھیک ٹھیک کے آپ کو جواب دے گا۔ تو دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ میں بات ختم کرتے ہوئے ایک بات آپ کو بتلاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جو نعمت دی اس پر احسان بھی جتلایا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کی بھی تلاوت کی، لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتلاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی عادت وہ ہے کہ جن تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ بچا کے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہسٹری موجود ہے۔ آپ کبھی آپ کے نسب کو دیکھیں تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب محمد سے لے کر کے آدم تک ملے گا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی
معمور بن سروج بن رعو بن فاخر بن عابر بن الفقشار بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن محلائیل بن قینان بن آنوش بن شیخ بن آدم علیہ السلام. اللہ نے آپ کے نسل کو بھی معاف کیا. یہ ہمارے نبی ہیں. ہم کیا نبی کی تعریف کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، احسان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب کیا، اس امت کے لیے نبی کا انتخاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ انتخاب دوسرے انبیاء کو معلوم ہوتی ہے تو حضرات انبیاء یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس آخری زمانے میں ہمیں بھی پیدا فرما دے، اس آخری زمانے کا ہمیں بھی نبی بنا دے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کا کوٹا فل ہے. تو نبیوں نے کہا کہ یا اللہ اگر نبی کا کوٹا فل ہے تو امتی میں داخلہ فرما دے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، امتی کا بھی کوٹا فل ہے. اس آخری زمانے میں جو نبی ہوگا وہ بھی کنفرم، جو امتی ہوگا وہ بھی کنفرم، کوئی کوٹا خالی نہیں ہے. حضرات انبیاء کو بھی ٹھکرا دیا اللہ نے. آپ اور کتنا خوش نصیب ہے، آخری زمانے میں نبی کا امتی بنا کر کے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. تھوڑا دیجیے. میرے دوستو، قرآن کا 13واں پارہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے لا تحصوها، گن نہیں سکتے. ان ہزاروں نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہمارے جھولی میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نعمت سمجھتے ہوئے آپ کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہے. پوچھ کر کے، جان کر کے کہ نبی کی سنت کیا ہے. کھاتے ہیں تو وہ نبی کا کیا طریقہ، اٹھتے ہیں تو نبی کا کیا طریقہ، چلتے ہیں تو نبی کا کیا طریقہ. یہ تمام چیزوں کو جان کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو دی ہے. اس لیے جب کبھی بھی کچھ بھی ہم کریں، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ خطبہ ہو، چاہے کسی بھی طریقے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، نبی کے طریقے سے ہٹ کر نہ ہو. اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان فرما دیا، اے محمد پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ میں یہ اعلان کر دے اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اسے کہو کہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نبی کے قدموں کے طرف، پہلے نبی کی سنت کو اپنائیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے مقام کو بتانا چاہے، نبی کے مقام اور مرتبے کو بتانا چاہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو، پوری انسانیت کو دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دیا ہے، حرکت کے لیے ہاتھ پاؤں دیا ہے. کیا اللہ نے کبھی احسان جتلایا؟ اللہ نے کہا کہ اے انسان میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دیا. ایسا کہیں قرآن پاک کی کوئی آیت ہے؟ نہیں ہے. لیکن تعجب یہ ہے، میں حیران اس بات پر ہوں کہ وہ خالق، وہ مالک جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، مستغنی ہے. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے. پھر وہ احسان کس بات کا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. اللہ جس نے کائنات کو چلایا، بنایا، قیامت تک چلائے گا، وہ احسان جتلاتا ہے. آنکھ دیا کوئی احسان نہیں جتلایا، فکر پہ فٹنک کی کوئی احسان نہیں جتلایا، ہوا کو فری میں دے دیا کوئی احسان نہیں جتلایا. اور تو اور اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رکھا، کوئی احسان نہیں جتلایا. اللہ نے سلیمان کو پوری
نے تمہیں تمہاری جھولی میں تمہارے کھاتے میں محمد کو دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان جتلایا مومنوں پر، اس بعث فیہم کہ ان میں بھیجا رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو، یتلو علیہم آیاتی، اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ تلاوت کرے، ویزکیہم، تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ اس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کھاتے میں دیا، ہمارے کھاتے میں دیا، اللہ نے بھی احسان جتلایا۔ کیوں؟ یہ بھی نعمت ہے۔ میرے پاس اگر 10 گاڑیاں ہو، ایک گاڑی دے دو فرق نہیں پڑے گا، ایک ہی گاڑی ہو تو فرق پڑے گا، ہم بار بار کہیں گے بھائی میرا احسان کہ میرے پاس ایک ہی تھی وہ تم کو دے دیا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں ایک ہی نعمت اللہ کے پاس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی وجہ سے تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے، اس ایک تحفہ کو ہماری جھولی میں ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ نے بھی احسان جتلایا۔ کیوں احسان جتلانا چاہیے کہ نہیں؟ ضرور احسان جتلانا چاہیے۔ وقت میرا ہو رہا ہے کیا؟ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے نبی کی تعریف کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو کچھ ہم جانتے ہیں یا جانیں گے یا سنتے ہیں، اور آپ کی جو کچھ تعلیمات ہمیں معلوم ہے، اسے ہمیں سر آنکھوں پر لینا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد کے غلام ہیں، تو ضروری ہے کہ ہمارا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، چلنا بھی، پھرنا بھی نبی کے طور طریقے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو معلم بنا کر کے بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ چونکہ آپ کا جلسہ 2 عنوان پر مشتمل ہے تو میں نے یہ آیات کا انتخاب 2 کیا ہے، سیرت النبی و اصلاح المعاشرہ۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں نبی کی تعریف کر رہا تھا، ابھی کچھ اصلاح معاشرے پر 2-4 جھلکیاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، ساری کائنات پر اس کی حکومت ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا کہ میں تو رب العالمین ہوں، لیکن میرا یہ پیغمبر رحمت للعالمین ہوگا، تمام کائنات میں میرے ربوبیت ہوگی، اسی طریقے سے اس نبی کی رحمت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی اپنے گود میں ایک چھوٹی سی معصوم سی کلی بچی کو لے کر کے آتے ہیں اور روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے یہ دریافت کرتے ہیں کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں رسول اللہ میں آپ سے ایک واقعہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نہیں آئے تھے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ اس دنیا میں ابھی نہیں بھیجے گئے تھے، تو ہم لوگ عجیب سی حالت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم لوگ تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم لوگ تباہی و بربادی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی رو رو کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، جب آپ نہیں تھے تو ہمیں اپنی بچی بھی دشوار اور اپنی بچی سے نفرت ہوتی تھی، اور جب آپ آ گئے تو غیروں کی بچی بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے۔ آپ سے اس نے واقعہ بیان کیا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے پہلے میں جب کہیں کمانے کے لیے باہر جایا کرتا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ دیکھو بیگم، تم حمل سے ہو، جب تمہیں بچہ ہو جائے میں نہ رہوں تو دیکھنا، اگر لڑکا ہوتا ہے اسے رکھ لینا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، اور اگر خدا نخواستہ بچی ہوتی ہے تو اسے ختم کر دینا، مجھے دکھانا نہیں ہے۔ وہ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اتفاق سے بچی کی ولادت ہوتی ہے، چند سال کے بعد وہ صحابی گھر لوٹتے ہیں تو آنگن میں دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی معصوم سی ننھی منی بچی کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ باہر سے آنے کے بعد اس بچی کو گودی لیتے ہیں، اس کو اپنے کندھے میں بٹھاتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، کھلونے لا کر کے دیتے ہیں، اور بیوی بھی کہتی ہے کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ پڑوسی کی بیٹی ہے۔ تو وہ خوشی بخوشی اس بچی سے کھیلتا ہے۔ جب بیوی کو یہ گمان
باپ کے دل میں اس بچی کی محبت آ گئی ہے تو ہمت کر کے وہ بیوی کہتی ہے کہ میرے سرکار، میرے شوہر، یہ غیر کی بیٹی نہیں، پڑوسن کی بیٹی نہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ جب یہ جملہ سننا تھا آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ جب یہ جملہ سننا تھا اچھا یہ میری بیٹی ہے، اب تک زندہ ہے، وہ پیار، وہ محبت، وہ لاڈ، وہ الفت، وہ چاہت منٹوں میں سیکنڈوں میں ختم ہو گیا۔ فوراً اس بچی کو اچھے کپڑے پہنا کر کے اپنے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے وہ باپ کہ بیٹی چل تجھے اپنے ماما کے گھر گھمانے لے جاتا ہوں۔ وہ بچی کہتی کہ ابا ماما کا گھر تو راستہ یہ ہے، آپ ادھر جاتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ وہ سخت دل باپ اپنے بچی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے لے کے جاتا ہے اور وہ بچی کہتی کہ ابا ماما کا گھر ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، شاید آپ بھٹک رہے ہیں۔ لیکن وہ سخت دل باپ جنگل بیابان کے پاس جاتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، وہ معصوم سی بچی ایک ہاتھ سے اپنے بچے باپ کا ہینڈ کرتی ہے اور مٹیوں کو ہٹاتی ہے تو کبھی اپنے باپ کے پیشانی سے پسینے کو صاف کرتی ہے اور بچی کہتی ہے ابا جان کیوں اتنی پریشانی اٹھا رہے، ابا جان کیا بات ہے، کیوں گڑھا کھودتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، مقصد کیا ہے، چاہتے کیا ہے؟ باپ کچھ نہیں کہتا ہے۔ وہ معصوم سی بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹیاں ہٹاتی ہے اور کبھی اپنے باپ کے پیشانی سے پسینے کو پوچھتی ہے۔ جب مکمل گڑھا ہو جاتا ہے اور اب وہ سخت دل باپ اپنے معصوم سی بچی کو گڑھے میں ڈال کر کے مٹی ڈالنا چاہتا ہے تو رو رو کر کے وہ معصوم بچی کہتی ہے ابا اسی لیے ہم کو لائے تھے کیا؟ کاش اگر پہلے ہی ہمیں بول دیتے تو ہم اپنی امی سے آخری سلام کر لیتے۔ ابا اگر آپ پہلے ہی کہتے کہ مجھے زندہ درگور کرنا تھا تو میرے گھر میں کھلونے تھے، وہ کھلونے میں اپنے کسی سہیلی کو دے کر آتی، میں کسی بچے کو دے کر آ جاتی، میں کسی دوست کو دے کر آ جاتی۔ ابا اگر آپ کا یہی مقصد تھا تو میں اپنے امی سے آخری ملاقات کر لیتی۔ ابا مجھے چھوڑ دیجئے، میں کسی لڑکے کو آپ کا داماد نہیں بناؤں گا۔ ابا مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنے کپڑے خود دھو لوں گی۔ ابا میں بھیک مانگ کے کھا لوں گی۔ ابا میں آپ کے کپڑے دھو کے دوں گی، امی کے کپڑے دھو کے دوں گی۔ ابا مجھے چھوڑ دیجئے۔ لیکن سنگ دل باپ بیٹی کی ایک بھی نہیں سنتا ہے اور یہ بیچاری بیٹی چیخ چیخ کے مٹی کے اندر ختم ہو جاتی ہے اور یہ سنگ دل باپ اس کو دفن کر کے اپنے چین اور سکون کا سانس لیتا ہے۔ جب یہ واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے بیان ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ آئے تو آج جب آپ نہیں تھے تو آپ کی غیر موجودگی میں اپنی بچی سے نفرت تھی اور جب آپ آ گئے تو آپ کی موجودگی میں غیروں کی بچی بھی اچھی لگنے لگی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ یہ نبی کی تعریف ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، یہ نبی کی سیرت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ میرے دوستوں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو نبی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مجھے معاف فرمائیے، مجھے معاف فرمائیے، اما عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے تو آپ نے پردے کو ہٹایا کہ ایک آخری دیدار میں اپنے امتی کا کر لوں۔ صحابہ یہ سوچنے لگے شاید اللہ کے رسول کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، شاید اللہ کے نبی اچھے ہو گئے ہیں، شاید اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے باہر مسجد کی طرف آنا چاہتے، اس لیے پردہ ہٹایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کا آخری دیدار کے لیے پردہ ہٹایا تھا۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے تو آپ کے ہونٹ، آپ کے لب ہل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، قربان جاؤں میں اپنے نبی پر۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹ سے لگایا تو اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی کے جملے تھے یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری امتی کا کیا ہوگا؟ میرے دوستو یہ ہے میرے نبی، اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کو ہم کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ارے میرے بھائیوں کی سلام بول دینا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے آپ کے بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بھائیوں کو سلام کہہ دینا، ارے میرے بھائی کو سلام کہہ دینا۔ صحابہ
اللہ کے نبی نے فرمایا ارے تم تو میرے صحابہ ہو، صحابہ، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے نا کون آپ کے بھائی ہے؟ قربان جاؤ مسلمانوں اپنے نبی کی شان پر قربان جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، تم لوگ میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہے جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے قرآن کے اترنے کے منظر کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے میرے شہر کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، پھر بھی مجھے نبی مانتے ہوں گے، ان کو میرا سلام کہنا۔ مسلمانوں میں حدیث کے حوالے سے آپ کو آپ کے نبی کا سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کا نبی آپ سے سلام کرتا ہے، آپ اپنے نبی کو جواب دیں یہ میرے نبی ہے، یہ میرے نبی ہے۔ اچھا میرے نبی اتنا ہم سے محبت کرتے تھے، اتنا عشق تھا ہم سے، میرے نبی کو اتنا پیار تھا ہم سے، اس نبی کے چہرے میں اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے کتنا اچھا لگے گا، اس نبی کے نبی کی سنت کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے کتنا اچھا ہوگا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں، دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کا کوئی لیڈر نہیں، میرے بھائی مسلمانوں کا لیڈر ہے ہم سب کا متفق علیہ لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں سنو، محمد تمہارا کوئی باپ دادا نہیں ہے، ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کا رسول ہے اور وہ تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت تک نبی کی نبوت چلے گی، آپ کی امت ہی قیامت تک کے لوگ ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں، اگر آپ باپ ہو تو کیوں نہیں فاطمہ کے باپ سے دیکھ لیتے کہ بیٹی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے؟ لوگوں، اگر آپ امام ہو تو کیوں نہیں مسجد نبوی کے امام کو دیکھ لیتے کہ مصلیوں کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہوتا ہے؟ لوگوں، اگر آپ شوہر ہو تو اماں عائشہ کے شوہر کو کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ بیویوں کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہوتا ہے؟ لوگوں، اگر آپ باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھ لو کیسے سلوک ہوتا ہے بچی کے ساتھ۔ لوگوں، اگر آپ میدان جہاد کے، میدان کارساز کے لیڈر ہو تو وہاں پر بدر کے میدان کے لیڈر کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ لوگوں، اگر آپ کچھ بھی ہو، اگر آپ اپنے گاؤں کے بڑے ہو، اگر آپ نیتا ہو، اگر آپ مدرسے کے معلم ہو تو صفحہ میں پڑھانے والے استاذ کو کیوں نہیں دیکھ لیتے وہ کیسے اپنے شاگردوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے؟ لوگوں، اگر آپ سامعین ہو تو حضور کے سامعین کو کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ ان کے سننے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ لوگوں، اگر آپ اپنے گھروں میں رہتے ہو تو کیوں نہیں اماں عائشہ کے گھر کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے کہ گھروں کے ساتھ ان کا کیسا رویہ اور کیسا معاملہ، کیسا سلوک ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، ہم اور آپ وہ قوم ہیں کہ ہمیں اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، ہر چیز کا طریقہ اللہ کے ہے، ہر چیز کا۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جو میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے اصلاح معاشرہ سے متعلق، اس آیت کا سہارا لے کر کے اس کا ترجمہ مختصر تشریح کر کے میں آپ کے درمیان سے حائل نہیں رہنا چاہتا، ہمارے قاضی صاحب کو بھی سننا ہے، اصل خطاب انہی کا ہونا ہے، وقت بہت ہو رہا ہے۔ وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے عنوان مختلف رکھا ہے، سیرت بھی میرا عنوان ہے، اصلاح معاشرہ بھی میرا عنوان ہے۔ اصلاح معاشرے میں میں صرف ایک شق کو لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، سب کے لیے استاد بن کے آئے ہیں، سب کے لیے ہادی، رہبر، رہنما، نبی بن کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے واسطے سے پوری دنیا کے لوگوں کو اور بالخصوص ہماری ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دیا ہے، اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ پیغام میں آپ کو دے کر کے دیکھ جانا چاہتا ہوں کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع۔ یہ بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا ایک مرض چلا ہوا ہے، بات بات میں طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، بات بات میں عورتوں کو مجبور کرتے ہیں، بات بات میں عورتوں کو ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں، بات بات میں عورتوں کو پریشان کرتے ہیں۔ قرآن اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ میں نے اس آیت کا سہارا اس لیے لیا کہ یہ بات اصلاح معاشرے میں سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ اس پر چھیڑا جائے، اس عنوان پر کچھ بولا جائے۔ قرآن کہتا ہے اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، اگر تم شوہر ہو، تمہارے ماں کے ہاتھ میں تمہاری بیویاں ہیں، واللاتی تخافون
شریعت کے تقاضے کے مطابق زندگی نہیں گزارتی، تم اپنی بیویوں سے اگر مطمئن نہیں ہو تو اللہ نے فرمایا ان کو سمجھاؤ۔ آج افسوس کی بات یہ ہے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی یہ ہے، اگر ہماری بیوی، ہماری گھر والی کھانے میں اگر سالن میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے تو مار سے بات کرتے ہیں، گالی سے بات کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کہتا ہے اگر وہ بد کلام نکل جائے، بد زبان نکل جائے، اگر وہ بد کردار نکل جائے تو اللہ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، اے دنیا کے مردوں سنو، ان کو مارو نہیں، ان کو گالی مت دو۔ میں آپ کو بتلاؤں کتنا بڑا احسان ہے عورتوں کا مردوں پر۔ میری ماں بہنیں سن رہی، یہ ان کا احسان ہے کہ 18 سال تک، 20 سال تک وہ اپنے باپ کے گھر میں ناز کے ساتھ، نخرے کے ساتھ پلتی تھی۔ صرف ایک بول پر جب قاضی کہتا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کرایا، کیا تم نے قبول کیا؟ جب وہ بچی کہتی ہے ہاں میں نے قبول کر لیا، اب وہ 18 سالہ محبت باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، وہ تمام محبت کو ٹھکرا کر کے ایک اجنبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے، اور جب ایک بار اس کے باپ کے گھر سے ڈولی نکلتی ہے تو دوبارہ شوہر کے گھر سے ڈولی قبرستان جاتی ہے۔ یہ احسان ہے عورتوں کا، یہ ان کی قربانی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ آپ کی نسل کی حفاظت کرتی ہے، یہ عورت آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا کرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن جب زوجین والدین کی رشتہ داری کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا حسن سلوک کرو، لیکن جب میاں بیوی کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میری علامتوں میں سے، میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تم کو میاں بیوی جوڑا جوڑا بنایا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس رشتہ داری میں سکون ہے۔ والدین ان کا مقام بہت اونچا ہے، ماں قدموں تلے جنت، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن سکون اس رشتے میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون میاں بیوی والے رشتے میں۔ یہ وہ رشتہ ہے، کیوں؟ یہ رشتہ وہ ہے جو شروع ہوتا ہے ایک بول سے، ختم ہوتا ہے ایک بول سے۔ ہاں میں نے قبول کیا، رشتہ بن گیا، میں نے طلاق دیا، رشتہ ختم۔ اتنا نازک رشتہ، اور اس انسان کی نسل اسی رشتے سے چلی ہے۔ رشتے کا آغاز یہی سے ہوا، آدم ہوا میاں بیوی، اور جنت میں یہی میاں بیوی رہیں گے۔ کوئی اپنے ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ جنت میں نہیں رہے گا، ہر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ یہ رشتہ کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی ہے۔ تو میں اس اصلاح معاشرے کے حوالے سے اس بات کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اے دنیا کے لوگوں اگر تمہاری عورتیں بد کلام نکل جاتی ہے، بد زبان نکل جاتی ہے، فَعِظُوهُنَّ، مارو نہیں، گالی مت دو، فَعِظُوهُنَّ، علماء موجود ہے، نصیحت کرو، سمجھاؤ، پھر بھی کنٹرول میں نہیں آتی ہے عورت، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ پہلا ٹیبلٹ تھا، اللہ نے ایک ٹیبلٹ دیا، اچھا تمہاری بیوی بدکلام، تمہاری عزت نہیں کرتی ہے، ایک ٹیبلٹ استعمال کرو، فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ، نہیں کنٹرول میں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو۔ فقہاء کرام موجود ہے، میں یہ بات ببنگ دوہر کہتا ہوں حدیث کے حوالے سے کہ صرف بستر الگ کرنے کا حکم ہے، کمرہ ایک ہے، بستر الگ ہے۔ اگر اب بھی کنٹرول میں نہیں آتی ہے، اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے کے بعد بھی اگر عورت بدکار ہے، بد کلام ہے، بد زبان ہے، وہ پرانا رویہ چالو ہے، اللہ نے فرمایا ایک اور ٹیبلٹ استعمال کر لو۔ طلاق ابھی نہیں آیا، ایسا نہیں کہ طلاق دے کے ختم نہیں، اللہ نے ایک اور ٹیبلٹ استعمال کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ مارنے کا کیا مطلب آپ غور سے سنیں، ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مسواک سے مارو۔ اب آپ بتائیے مسواک کتنا بڑا ہوتا ہے؟ یہ مائک کے اس لیے بڑا ہوتا ہے؟ نہیں، اتنا چھوٹا۔ یا ایک دوسری روایت اس طریقے سے ان کو مارو کہ بدن میں داغ نہ آئے۔ یہ قرآن، یہ حدیث اور نبی کی تعلیم ہے یہ، لیکن ہم صرف نمک زیادہ ہو گیا سالن میں تو ہم نے سمجھانا تو بہت دور، بستر الگ کرنا تو بہت دور، لاکھ سے جوتا سے مارتا پتہ نہیں کیا کیا گالی گلوچ کرتے، تو طلاق تو آئے گی، سماج میں بگاڑ تو آئے گا۔ اور ماشاءاللہ بڑے بڑے مقررین آتے، اصلاح معاشرہ پہ جلسہ ہوتا ہے، لیکن
نہیں پڑھتے. تو آپ کی کمی ہے کہ اگر نماز پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو, یا اس طرح سے مارو کہ ان کے جسم میں داغ نہ آئے. کتنے ایسے کیسز ہیں آپ کے سامنے قاضی صاحب موجود ہیں, کتنے ایسے کیسز ہیں آپ کو داغ میں ہم اتنا مارا, یہ کیا. اللہ کے بندے, وہ دوسرے کی بچی آپ کے پاس امانت, آپ کی جنت کی ساتھی, آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. قرآن تو کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ, مارو مسواک سے, لیکن پھر بھی کنٹرول میں نہیں آئی. بدکار, بدکلام, بد زبان اب بھی جاری ہے. اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب بھی کنٹرول میں نہیں آتی ہے وہ تمہاری بیوی, ایک اور ٹیبلٹ استعمال کرو. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک کام کرو, ایک گارڈین لڑکی کی طرف سے آئے اور ایک گارڈین لڑکا کی طرف سے آئے, اور دونوں کے دونوں اصلاح کی بات کریں. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر دونوں گارڈین اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ایک گارڈین ادھر سے ایک گارڈین ادھر سے آئے اور کسی طریقے سے دونوں کی زندگی سنور جائے, اس کی بات کرے, اس کی کوشش کرے. یہ تو قرآن ہے. اب ہمارا سماج کیا ہے, خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں نہیں بنتی ہے, یا تو ڈائریکٹ طلاق ہی دے دیتے ہیں, حصہ تمام, جو کہ غلط ہے, عورتوں کے ساتھ انیائے ظلم ہے. یا کیا کرتے ہیں, 10 آدمی ادھر سے اور 10 آدمی ادھر سے, اور وہ سارے کے سارے 10 آدمی وہ ہوتے ہیں جو لفنگے اور لچے ہوتے ہیں, جو کمینے ہوتے ہیں. 10 ادھر سے کمینے, 10 ادھر سے کمینے, اور اس کے بعد ان کمینوں کے بیچ میں اپنے گھر کی عزت کو یوں نیلام کرتے ہیں. تو کیا یہ شریعت کا مذاق نہیں ہوا؟ کیا یہ عورت کا کھلواڑ نہیں ہوا؟ کیا اصلاح معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ تو دوست کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا ایک گارڈین, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا. نفیرہ ہے, علماء جانتے ہیں, ایک گارڈین, 10 آدمی نہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, تم پنچایت بلاؤ, تمہارا جتنا بھی ہندو مسلم سب آئے گا, ادھر سب آئے گا, اپنی گھر کی عزت کو نیلام کریں گے. تو غیروں کو تو موقع ملے گا ہی کہ یہ غلط قانون ہے, ختم کرو طلاق کے ساتھ. یہ اصلاح معاشرہ کا جرم ہے جس کو ہمیشہ چھوڑا جاتا ہے. نبی کی تعلیم کا یہ اٹوٹ حصہ ہے. اب بھی اگر خدا نہ خواستہ وہ بیچاری بیوی کنٹرول میں اب بھی نہیں آتی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ 4 ٹیبلٹ استعمال ہو گئے, بیماری کا علاج نہیں ہوتا ہے, ایسا تو آپریشن کر دو. اب طلاق, ایک طلاق دو, مسئلہ حل ہے. اب آپریشن کا مسئلہ آیا. طلاق یہ ایمرجنسی ڈور ہے. کیا ایمرجنسی ڈور سے بار بار نکلا جاتا ہے یا بقدر ضرورت؟ اب اگر کوئی ایمرجنسی ڈور سے بار بار نکلے تو کیا اسلام کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے؟ اس کی غلطی ہے. تو مسلمانوں, آپ اسلامی قانون کو جانیے, آپ شریعت کے اصول کو سمجھیے, آپ تمام حقوق کو جانیے کہ ماں کا کیا حق ہوتا ہے, باپ کا کیا حق ہوتا ہے. ماں وہ ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے, بیوی وہ ہے جو جنت کی ساتھی ہے. جنت کو بھی بچانا ہے, جنت کی ساتھی کو بھی بچانا ہے, اس کے بیچ میں زندگی گزارنا. یہی سیرت کے جلسے کا پیغام ہے, یہی اصلاح معاشرہ کا پیغام ہے. ایک اور بات بتا دوں, میری ماں بہنیں سوچتی ہوں گی بھائی ہمارے طرف سے غلطی ہو جائے تو 4 ٹیبلٹ استعمال کرنے کو کہا مردوں کو, 5ویں نمبر پہ آپریشن آیا. اور اگر مردوں کی طرف سے غلطی ہو تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں مردوں کی طرف سے اگر غلطی ہے تو عورت کو ٹیبلٹ استعمال کرے, ان کے لیے خلا کا راستہ ہے. اگر حقیقی طور پہ ظلم ہوتا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ کا شہر کٹھیار میں دارالقضا موجود ہے, معتبر موقر ہمارے قاضی صاحب وہاں موجود ہے, جو ہم سے عورتوں کے لیے بھی دروازہ ہے. اسلام وہ مذہب ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں جو کامل و مکمل ہے, اور اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار اس مذہب میں فرمایا. سب کچھ اس میں ہے. آج کے جلسے کا یہی پیغام ہے کہ ہر کسی کے حقوق کو جانے. اور میں آپ کی ایک درخواست دینا چاہتا ہوں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ مجھ پر احسان مت کیجیے, ان علماء پر احسان مت کیجیے, آپ اپنے پر احسان کیجیے. چھوڑ دیجیے آپ چندہ دینا, آپ چھوڑ دیجیے مدرسوں کی طرف دیکھنا. وہ عالم و مولوی اللہ سے مانگ لے گا کہ یا اللہ جو تو نے بنی اسرائیل کو 40 دن تک من سلوا کھلاتا رہا, وہ اللہ نبی کے غلاموں کو بھوکا نہیں رکھ سکتا ہے. آپ ہم پر احسان مت کیجیے, آپ اپنے پر احسان کیجیے. آپ اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیجیے کہ جب آپ مر جائیں تو وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے. آپ اپنے اولاد کو
کیجئے، اپنے پر احسان کیجئے، ہم پر کوئی احسان نہیں۔ یہ پیغام ہے آج کے جلسے کا۔ مجھے بہت ساری باتیں بتائی گئی، ذہن سے بھی نکل رہی، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، یہ گستاخی ہو رہی کہ حضرت قاضی صاحب کے سامنے میں زیادہ بول رہا ہوں۔ میں 2-4 بات بول کر کے قاضی صاحب کی خدمت میں پہنچتا ہوں۔ دیکھیے، آپ جو کچھ بھی کریں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تقریر دیتے ہیں، عالموں سے رابطہ رکھیں، بھائی ہم نماز پڑھتے کیسے پڑھے، بھائی ہم خطبہ دیتے کیسے پڑھے۔ میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جہاں بھی گئے، جدھر بھی گئے دین کی دعوت کے لیے، جب انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھایا تو انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو طریقہ رسول نے ان کو دیا تھا۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے جمعہ کی نماز میں، دیگر نمازوں میں، دنیاوی تمام معاملات میں، اپنے تمام حقوق میں، اپنی تمام ضروریات میں نبی کے طریقے کو لائیں گے، نبی کے طریقے کو زندہ کریں گے۔ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوگی ہے کوئی خطبہ دینے میں وہ 2-4 باتیں ہوتی ہے جو حدیث کے خلاف ہے۔ مسلمانوں، میں آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے یہ بھیک مانگتا ہوں، آپ لوگ کام کریں جو آپ کے علماء نے، جو آپ کے لیے صحابہ نے کر کے آئیڈیل نمونہ بنا کر کے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی شکل میں چھوڑ کے گئے، آپ وہی کام کیجئے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ متبحر علماء سے آپ رجوع ہو کر کے ان سے یہ تحقیق کریں کہ ہم یوں نماز پڑھتے ہیں، کیسا ہے، کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے۔ آپ علماء کی قدر کریں، آپ مساجد کی قدر کریں، مکاتب کی قدر کریں، مراکز کی قدر کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں بھی ایسے فضلاء، ایسے محدثین، مفکرین، مفسرین، علماء پیدا ہوں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری درخواستیں چھوٹ گئی، میں انتظامیہ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بہت ساری درخواستوں کو شاید نہیں بتا سکا، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ آپ کو معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آخری میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہمارے قاضی صاحب کی بات ضرور آپ سن کر کے عمل کی نیت سے بیٹھے رہیں گے۔ جب تک قاضی صاحب دعا نہ کر دے اس وقت تک ایک بچہ بھی نہیں ہلنا چاہیے۔ اللہ